नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। नाजरीन, हम बेहतरीन, बावकार, बाइज़्ज़त ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? अल्लाह ताला ने तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, लेकिन हमारे वतन अज़ीज़ में ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात क्या ज़रूरियात भी मुयस्सर नहीं। ऐसा क्यों है और हमें क्या करना चाहिए? आए मिलकर गौर व फिक्र करें। आज मैं 3 बुनियादी बातें कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फिक्र की खूबी से नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और फिर इस खूबी को इस्तेमाल करने की बार बार ताकीद की है। नंबर 2, इस कायनात का निज़ाम बड़े ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम के तहत चल रहा है और उसको चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। नंबर 3, इंसान को गौर व फिक्र करके इस सिस्टम को और आम ज़िंदगी में सिस्टम्स की अहमियत को समझना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में हर लेवल पे, पर्सनल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, हुकूमती लेवल पे ना सिर्फ सिस्टम्स बनाने चाहिए, उन पर अमल भी करना चाहिए। गौर व फिक्र, नाजरीन, गौर कंसंट्रेशन को कहते हैं और फिक्र ज़हनी क़ुव्वत से इबारत है। गौर व फिक्र के मानी किसी मसला के हल के लिए या तसव्वुराती तौर पे ज़हनी क़ुव्वत को मरकूज़ करना है। कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत 46 में सुम्मा ततफ़क्करू इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है फिर तुम गौर करो। और सूरह अल-बकरा की आयत 219 में ततफ़क्करून इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है गौर व फिक्र करो। और सूरह अल-अराफ़ की आयत 184 में अवलम यतफ़क्करू इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है क्या वो गौर नहीं करते। सूरह आले इमरान में व यतफ़क्करून इस्तेमाल हुआ है। नाजरीन, ज़रा सोचें, अल्लाह ताला ने अपनी सबसे प्यारी, सबसे आला तख्लीक को किस तरह बार बार मुख्तलिफ अंदाज में गौर व फिक्र करने के लिए कहा है। सूरह आले इमरान में यतफ़क्करून जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आयत नंबर 190 और 191 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में रात और दिन के बारी बारी से आने में होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं, जो उठते, बैठते, लेटते, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने होशमंद लोगों के लिए ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। होशमंद लोग कौन हैं? जो गौर व फिक्र करते हैं, यानी सोचते हैं। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो दूसरे लोगों से मुमताज़ हैसियत रखते हैं और वही रमूज़े कायनात से हम आंगी हासिल करके यहाँ इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आला व अरफा मुकाम हासिल करते हैं। अभी शुरू में मैंने बहुत सी आयत का हवाला दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की दावत दी है, तंबीह की है और फिर गौर व फिक्र करने के फ़वाइद बयान किए हैं। दरअसल इंसान इन्हीं खूबियों की वजह से और लिमिटेड फ्रीडम की वजह से सब मखलूक़ात से आला है। सूरह अल जासिया की आयत नंबर 13 में इरशाद रब्बानी है,
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام پہ لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بنایا۔ ہوا یوں کہ چند مخصوص لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ غلامی کے انداز بدل گئے ہیں، لیکن آج کے غلاموں کا حال ماضی کے غلاموں سے کچھ مختلف نہیں۔ زیادہ قصور ناظرین ہمارا اپنا ہے۔ اپنی سب سے زیادہ پریشیس فیکلٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی تھنکنگ ایبلٹی، اس کو ہم بروئے کار نہیں لائے اور ہم نے غلامی قبول کر لی۔ ہمارے وطن عزیز میں ایک خاص سسٹم کے تحت پاورفل اور مفاد پرست لوگ ہر چیز پر قابض ہیں اور عوام کو ایک نئی شکل میں ان کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ جن کو زندہ رکھنے کے لیے صرف ضروریات زندگی اور وہ بھی ترسا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو سسٹم بدلنے ہوں گے، ان کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق بنانا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ میں آپ کو اللہ اور بندے کے تعلق کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلند مقام دیا، اشرف المخلوقات، اور پھر سورہ الجاثیہ میں جیسے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو آپ کی خدمت پہ معمور کر دیا ہے اور ہم نے چند لوگوں کی غلامی قبول کی ہوئی ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں ان کے جلسوں میں نعرے لگانے کے لیے؟ جب وہ ملزموں کے طور پہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کے اپنی بے عزتی کیوں کرواتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی وقار نہیں؟ ہم انشاءاللہ آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کریں گے۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کا استعمال کرنا ہے، اور ان کو استعمال کر کے آپ نے اپنی بہتر زندگی گزارنے کا سفر شروع کرنا ہے۔ میں اپنے غور و فکر کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ شروع میں آپ کو غور و فکر کی عادت ذرا مشکل لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر اپنے آپ کو آپ ایک مختلف انسان یعنی بہتر انسان محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے انسان رموز کائنات سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ عام زندگی میں کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، اور جب ہمیں پیغام کی صداقت پہ یقین ہو جائے تو پھر اس پہ ایمان لائیں۔ یہ بات سورہ الفرقان کی آیت نمبر 73 میں بالکل عیاں ہے۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ ایسے ہیں جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر نہ کرنے والے کو اندھا قرار دیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 50 اور سورہ فاتر کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔ آنکھ والا غور و فکر کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک بھی غور و فکر کرنے والے کا مقام دوسرے انسانوں سے بہت بلند ہے۔
غور و فکر کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت 26 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ کہلوایا، آپ کہیے میں تمہیں صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے لیے دو اور ایک کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور و فکر کرو۔ اس کے علاوہ سورہ یونس کی آیت 101 میں ارشاد ہوتا ہے، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ یہاں میں ایک حدیث نبوی کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ ایک ساتھ کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے بارے میں فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کم از کم اس ویڈیو کو 3 مرتبہ ضرور سنیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے پہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو غور و فکر کر کے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو استعمال کریں۔ ملتے ہیں جلدی اسی ویڈیو کے تسلسل کے لیے۔ اللہ حافظ۔